حجاج بن یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، بعض اوقات اسے رحمہ اللہ تعالیٰ لوگ کہہ دیتے، بعض نہیں بھی کہتے، یہ دونوں الفاظ کتابوں میں موجود ہے، اس کے ظلم کی وجہ سے بعض لوگ نہیں کہتے، بعض کہہ دیتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف ایک مرتبہ حج کے لیے آیا ہوا تھا، وہ حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران اس نے ایک بندے کو دیکھا جو آنکھوں سے نابینا تھا اور اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی آنکھیں اس کو واپس نہیں ملی۔ تھا یہ بڑا ظالم، تاریخ کے اندر اس کے واقعات موجود ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ صحابہ کا قاتل تھا، بے شمار اللہ والوں کو اس نے قتل کیا، شہید کیا، کوئی اچھے الفاظ کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے خادم کو کہا جو اس کے ساتھ حج میں تھا، سفر میں تھا، کہ اس بندے سے کہو کہ میرے طواف کے 3 چکر مکمل ہو چکے ہیں، اگر میرے ساتھ چکر مکمل ہونے تک اس بندے کو آنکھیں نہ ملی، اس کی بینائی واپس نہ آئی، تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس خادم نے فوراً کو حکم مستق پہنچایا اور کہا کہ حجاج بن یوسف کا یہ فرمان ہے کہ اگر میں 7 مکمل چکر ہونے تک تیری بینائی واپس نہ آئی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یا اس ماں کو پہلے بھی رہا تھا اللہ سے، دعا وہ پہلے بھی بینائی کی کر رہا تھا اور بیت اللہ میں بیٹھ کر رہا تھا، لیکن معاملے میں فرق آ جاتا ہے نا۔ اب جب اسے پتا چلا کہ اگر واقعتاً بینائی نہ ملی تو میری گردن اڑ جائے گی، کس درد سے اس نے رب سے مانگا، یقیناً جو کیفیت پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ اس نے اضطراب کے ساتھ، مضطرب کی حالت کے اندر، جب اسباب ختم ہو چکے تھے، حالات مخالفت میں جا چکے تھے، وسائل دم توڑ چکے تھے، ساری دنیا مخالفت میں آ چکی تھی، پھر اس نے اپنے اللہ کے سامنے سر جھکایا اور اس قدر گڑگڑا کے دعا مانگی، کس انداز سے دعا مانگی ہوگی۔ فرمایا کہ ابھی اس کا 7واں چکر مکمل ہوا، وہ اس کے پاس گردن اڑانے آ رہا تھا اور وعدے سے استقبال کرتے آیا کہ میری آنکھیں واپس آ چکی ہے، میری بینائی واپس آ چکی ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگا اس کے مانگنے میں کمی تھی، رب کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ مانگے پہلے بھی رہا تھا لیکن اس کی نظر مخلوق پر تھی، اس کی نظر اسباب پر تھی، اس کی نظر حالات پر تھی کہ اگر یہاں کام نہ بھی بنا تو میں باہر جا کر کروا لوں گا، فلاں سے آنکھیں بڑھوا لوں گا، فلاں سے کام کروا لوں گا۔ تو یہ ضابطہ ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، اسباب سے ہٹ کر مانگتا ہے، حالات کو ذہن سے نکال کر مانگتا ہے اور اسباب سے اپنے مخلوق سے نظر کو ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے، ایک خالق کے سامنے جب انسان جھکاتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو محترم یہی آیت کا مفہوم تھا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کہ جب انسان سارے اسباب سے مایوس ہو جائے، حالات سے مایوس ہو جائے، جب ساری دنیا مخالفت پر ہو، تب اگر انسان اللہ کے حضور گر جائے، سچے دل سے گر جائے، ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں اور اس کی دعا کو ضرور معاونت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہر حال کے اندر اپنے ہی سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، رب سے ہی
اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا